ہم مطالبہ کرتے ہیں گستاخوں کے لحاظ سے کہ وہ کسی معافی اور نرمی کے مستحق نہیں، وہ واجب القتل ہے، انہیں امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے، مسجد نبوی کے باہر ان کو سونی دی جائے گی تو پھر ہماری احتجاجی تحریک ختم ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سعودی حکومت مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ ملین مارچ کا اہتمام کرے، جس میں 57 اسلامک کنٹریز کے سربراہ اور پوری دنیا سے مسلم رہنما جوتے اتار کے ننگے پاؤں کلنا فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر کے گستاخوں پر یہ واضح کر دیں کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ اگر پیرس میں پاشے مارکیٹ کے باہر فرانس کا وزیر اعظم یہ نعرہ لگا سکتا ہے کہ ہم سارے چارلی ہیں، تو ہمارا وزیر اعظم فرانس جا کر ان کی پارلیمنٹ کے سامنے یہ نعرہ کیوں نہیں لگا سکتا کہ ہم سارے مستفی ہیں؟ اس واسطے ہمارا وزیر اعظم سے مطالبہ ہے، وہ روزانہ سیر سپاٹوں کے لیے نکل جاتا ہے اس ملک کو چلتے چھوڑ کر، پاکستان کے یہ غیرت مند عوام اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی کابینوں کو ساتھ لے کر فرانس کی پارلیمنٹ کے سامنے یہ آواز بلند کرو کہ ہم سارے مستفی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے سعودی حکمران مسجد نبوی شریف میں مسلم امہ کے حکمرانوں کو اکٹھا کر کے لائن آف ایکشن کا تعین کریں اور پاکستانی حکمران سربراہی کانفرنس میں اپنے اس فریضہ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے گستاخانہ کلچر کا خاتمہ ہو اور پاکستان جو کریا عشق رسول علیہ السلام ہے اس کی گلی گلی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے کے لیے کفن پوش جلوس نکالے جائیں تاکہ امت مسلمہ کے بدخواہوں کی آنکھیں جھک جائیں اور اسلام کا جھنڈا پوری عظمت سے آب و تاب سے مزید لہراتا رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا عرش پہ جس قدر لہرا رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے اتار نہیں سکتی۔ یہ خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں گے مگر وہ جھنڈا لہراتا رہے گا۔ کتنے شداد فرعون نمرود وہ دنیا سے ان کے نام و نشان مٹ گئے، ایسے ہی ان گستاخوں کے، ان کے حامیوں کے، ان کے سرپرستوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے مگر عظمت رسول اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہراتا رہے گا۔ وہ ہمارے جلسوں کے محتاج نہیں ہے مگر یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم نے جواب بھی دینا ہے جب پوچھا جائے گا کہ 30 لاکھ خاکے جب چھپے تھے اس وقت تم کہاں تھے؟ آج کی ہماری نمازیں، روزے، حج اور زکاتیں ان کی حفاظت تب ہو سکے گی، کل قیامت کے دن ان پر اجر تب ملے گا جب آج ہم ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے اپنا کردار فریضے کی شکل میں ادا کریں گے۔